معصیت اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان کو ڈٹ کر کرتے ہیں، دنیا جن چیزوں سے ناراض ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب اللہ جس سے ناراض ہو اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے چھوڑنے سے کیا ہوگا۔ دنیا اگر ناراض ہوتی ہے، حکومت اگر ناراض ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ اگر ناراض ہوتے ہیں، ہے نا، تو پھر ہم اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انکم ٹیکس میرے اوپر ریٹ نہ ڈالے، تو لہٰذا میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو وقتاً فوقتاً تمام وہ چیزیں فراہم کرتا رہتا ہوں اور ٹیکس پے کرتا رہتا ہوں۔ لیکن وہ خوف جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے دل میں ایک نظر آ رہا ہے، اتنا خوف زکوٰۃ کے معاملے میں نظر نہیں آتا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو جو ہے کائنات کا بنانے والا مالک میری پکڑ کرے گا۔ مطلب گویا انکم ٹیکس سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ پکڑ لیں گا، مال پر ہاتھ ڈالیں گا، ہے نا، عزت پر بات آ سکتی ہے، لوگ جب گرفتار ہو کے جائیں گے نہیں پے کرتا تھا، ہے نا۔ لیکن یہی ڈر کبھی اللہ کے معاملے میں نظر نہیں آتا کہ اگر ہم زکوٰۃ برابر نہ دے تو اللہ بارش کو روک دیں گا، اللہ ہمیں جو نقصان پہنچائیں گا، ہماری جان و مال کی حفاظت جو اللہ چھوڑ دیں گا۔ یاد رکھیں، جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ ڈر نظر نہیں آتا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا کے بہت سارے خوف ہمارے دل میں ہیں، آج دنیا کی بہت سارے ڈر ہمارے دل میں ہیں، لیکن جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، جیسا ڈر جہنم سے ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، جیسا ڈر اللہ کے غضب سے ہونا چاہیے کہ کہیں اگر ہم گناہ اور معصیت کے کام زندگی میں نہ چھوڑے تو اللہ غضب کریں گا، اللہ سخت پکڑ کریں گا، اللہ سخت پرسش کریں گا، اللہ جو ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ اتنا ڈر نظر نہیں آتا جتنا دنیا کے معاملات میں، ٹیچر کیا سوال کریں گا، ایگزام میں پیپر میں کیا آ جائیں گا، ڈپارٹمنٹ کیا مجھے فلاں کریں گے، اگر یہ کام نہیں کروں گا تو اس کا اثر میری تجارت پر ایسا آئے گا۔ تو ہم دنیا کے سارے ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے سوائے اس ڈر کے جو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیے، خشیت الہی جس کو ہم اللہ کا ڈر، ٹھیک، اس لیے کہ جب یہ نکل جاتا ہے تو انسان بے باک ہو کر گناہ کرتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو ہر گناہ سے پہلے اس کو کہیں نہ کہیں دل میں ایک ملامت ہوتی ہے، اور بہت سی بار وہ ملامت، وہ گناہ اس کو آمادہ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نیکی کی طرف جو آئے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم جیسا دیگر چیزوں سے دنیا میں ڈرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور ایسا ڈر جو ہمیں صحیح سمت میں لے کر چلے، ایسا ڈر جو ہمیں گناہوں سے بچنے میں جو مدد کرے، ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی خشیت اللہ کی کہ جو ہمیں جو ہے معصیت کے کاموں سے روک لی، بڑی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا کہ 3 لوگوں کے تعلق سے ایک واقعہ تھا جو غار کے اندر چلے گئے تھے اور پتھر ڈھک گیا، تو جب تینوں نے یہ طے کیا کہ اپنی اپنی کوئی نیکی بیان کرے، اس کو وسیلہ بنے اللہ کے پاس تاکہ اللہ اس مصیبت کو دور کرے، اس میں سے ایک شخص نے یہ بات کہی کہ اللہ، میں نے، اس کے رشتے میں وہ بہن تھی، چاہے شاید اس کی ممیری بہن یا چچیری بہن تھی، میں نے یہ خسر، ایک بری نیت ڈالی اپنے بہن پر، اور جب ایک بار جو ہے مشکل اور پریشانی کی حالت آئے اور وہ میرے پاس آئی مجھ سے مانگنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ منہ کالا کریں گی تو میں جو ہے تجھے یہ پیسہ دے دوں گا۔ وہ بیچاری مجبور تھی، اللہ وہ راضی ہو گئے میرے اس عمل پر، اور جب میں اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے اس کے قریب بڑھا تو اس عورت نے مجھ سے کہا، جو کہ رشتے کی اس کی بہن تھی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ اور یہ الفاظ اس کے سنتے ہی جو ہے اللہ وہ کہتا ہے میں گھبرا گیا، اور صرف تیرے خاطر میں نے، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا، اللہ رب العزت نے اس مصیبت کو ان لوگوں سے دور کر دیا۔ تو یہاں دیکھیے اس خاتون کا اس شخص کو یہ کہنا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اور اس شخص کا اس سے ڈر جانا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا اللہ سے ڈر، خوف الہی ایک دم صحیح سمت میں ہو، جو ہمیں آمادہ کرے، جو ہمیں مجبور کرے کہ جو ہے ہم گناہوں سے بچیں، جو ہمیں آمادہ کرے کہ ہم جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچیں، جو ہمیں آمادہ کرے کہ ہم منکر سے، برے کاموں سے اپنے نفس کو روکے، اور اللہ کا ڈر ہمیں آمادہ کرے، ہمیں آگے بڑھائے کہ ہم نیکی کریں، ہم ایسے کام کریں جو جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت میں لے جاتے ہیں۔ ہم جو ہے ہر بار جو امر بالمعروف، اچھائی کا حکم لوگوں کو دے، خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو اس کا حکم دے۔ تو ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم جو اللہ کے ڈر کو، خشیت الہی کو اپنے دل میں ڈالیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہماری سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اور ایمان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو یاد کیا، اس میں آپ نے فرمایا ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے، ایمان ڈر اور امید کے بیچ میں ہے۔ ایمان جو ہے ڈر اور امید، خوف اور امید کے بیچ میں، ایمان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک طرف خوف ایک طرف امید ہے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بیان کی تھی جب ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور پوچھا کیسا لگتا ہے، تو کہا ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اس کی جہنم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے، تو صحابی نے کہا امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے جنت دیں گا، مغفرت کریں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جو اس حال میں مرا تو یقیناً وہ جو ہے
درست تھا اور وہ ایمان پر تھا، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں، خوف ایک طرف اور امید، ڈرتا بھی ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوں گی، امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے باوجود بھی انشاءاللہ معاف کریں گا۔ تو یہی بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ایمان صرف امید کے ساتھ جڑا نہیں، خوف اور امید کے بیچ کا حصہ ہے وہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف امید امید اور امید، میں نے یہ گناہ کیا اللہ انشاءاللہ معاف کر، میں نے فلاں کیا اللہ مجھے معاف کر، میں نے زکوٰۃ دی اللہ مجھے معاف کریں گا، میں نے نماز نہیں پڑھی اللہ مجھے معاف کریں گا، میں نے روزے نہیں رکھی اللہ معاف۔ ہم صرف امید امید اور امید رکھ رہے ہیں۔ خوف اور امید کے بیچ ہے اسلام، ایمان۔ پہلے خوف کی کہیں میری زکوٰۃ پہ اللہ پکڑ نہ کرے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے اور اب دوں گا، امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کریں گے۔ سمجھ رہے؟ خوف اور امید کے بیچ میں ایمان ہے۔ خوف ہے مجھے کہ اللہ جو ہے میں نے فلاں معصیت کی، تو پکڑ لے تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، امید کرتا ہوں اللہ میں نے تجھ سے توبہ کی تھی تو اس توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ تو خوف اور امید کے بیچ میں یاد رکھیے ایمان ہے، دونوں کے بیچ کا وہ حصہ یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اپنی کیفیت ویسی ہی بنانا ہے کہ خوف اور امید کے بیچ ہمیں رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے، خوف اور امید کے بیچ ہم رہیں، ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں صرف امید کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں کا حال ہے صرف خوف کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ویسے خوف کا معاملہ بڑا کمزور نظر آتا ہے، امید ہی ہم لوگوں کو زیادہ ہے کہ ہمیں اللہ معافی کر دیں گا بس، اور خوف کا کوئی ایسی حالات یا کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہمارے۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر، حقیقی خوف ہمیں پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم ایمان کی نہ چاشنی اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی شخص حقیقی ایمان والا کہلا سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا ڈر ویسے اپنے نفسوں میں پیدا کرنا ہے جیسے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا حق ہے، یاد رکھیے حق ہے۔ آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے اسی عنوان کے تحت رکھنے کی کوشش کروں گا، جو کہ ایک بہت اہم عنوان ہے، ایسا عنوان جو انشاءاللہ ہمیں گناہوں سے بچائیں گا، ایسا عنوان کہ اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے تو ہم جو ہے انشاءاللہ عزیز بہت سارے نیک کاموں میں آگے بڑھیں گے، اور معصیت کے اور برائی کے کاموں سے اپنی نفس کو روکتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو یوں فرمایا اپنی کتاب کے اندر، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 15 سے لے کر 17 میں اللہ نے مومنوں کی کچھ صفت بیان کی۔ آئیے اس صفت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولا یستکبرون۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور آگے اور اپنے رب کی حمد اور اس کے بعد اس کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے، حقیقت میں نیک بندے، حقیقت میں مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اس نصیحت، اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے۔ مطلب اللہ کی آیتیں بتانے کے بعد نہ عمل کرنا تکبر کی علامت ہے، تو وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے، اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اور ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے دور ہوتے ہیں، مطلب وہ راتوں کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو مومن کی صفت، آیتیں سنائی تو دل نرم ہو جاتا ہے، بات کو سن لیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جیسی اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفت۔ دوسرا آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اور ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، مطلب رات کی نماز قائم کرتے ہیں تو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا جو ہے مزہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو وہ آواز دیتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ کیسے؟ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ، چونکہ ایمان اس کے بیچ میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ جو ہے پکارتے رہتے ہیں، اور پھر فرمایا تمام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ، اور وہ نہیں جانتے، ان کی نفس نہیں جانتی کہ ان کے رب نے ان کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے۔ مطلب جنت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے رب نے کیا ٹھنڈک تیار کر رکھی، پھر بھی وہ اللہ کی آیتوں پر نرم ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں میں نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں، خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور وہ حالانکہ جانتے نہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، مطلب چونکہ غائب کی بات جنت ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں مومنوں کی جب صفت گنوائی تو ایک صفت گنوائی خوفوں، کہ وہ خوف کے ساتھ اپنے رب کو آواز دے پکارتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے
کہ اللہ کا ڈر، خشیت الہی ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اپنی نفسوں میں ہمیں پیدا کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت اس پر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، ورنہ اگر یہ پارٹ، یہ حصہ نکل گیا تو جس بے باکی سے آج دنیا کی محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی، یاد رکھیے، جب تک کہ ایک انسان اللہ کا ڈر حقیقی معنوں میں اپنے دل میں نہ ڈال لے، جیسے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ہم زندگی دیکھیں، سلف صالحین کی، حقیقت میں وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے اور خوف اور امید کے ساتھ اپنی زندگی جیتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم صرف امید 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 اور امید کے ساتھ جی رہے ہیں، جبکہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ایمان ہے۔ خالی امید کے ساتھ ایمان جڑا نہیں ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، اس دونوں کے بیچ میں ایمان ہے۔ تو ہم صرف جو ہے خوف کی بات، ہم ایمان کی بات مطلب جس کو کہیں گے، ہم صرف بات کریں امید کی، خوف بھی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے اس تعلق سے اللہ کے ڈر، خشیت الہی کے تعلق سے بیان کیا، اور یہ جو ہے روایت جامع ترمذی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اللہ سے ڈرنے والوں کے تعلق سے حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ نے فرمایا اور کہا، اخرج من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، اخرج من النار، کہ اللہ رب العزت روز قیامت یہ حکم دیں گا فرشتوں کو، اخرج من النار، نکال لاؤ ان لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے۔ حدیث قدسی مطلب، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اللہ سے بیان کرتے ہیں، تمہارا رب بیان کرتا، اللہ نے بیان کیا۔ تو اللہ کیا بیان کر رہا ہے سنیے، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حکم دیں گا کہ آگ میں سے نکال لاؤ فرشتوں، کن لوگوں کو؟ من النار ذکرنی یومن، جس نے مجھے یاد کیا ہو کبھی کسی دن، مطلب سچے دل سے، یاد تو ہم روز ہی کرتے ہیں اللہ کو، لیکن سچے دل سے نہیں۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو خیالات کہیں اور رہے، نماز بھی پڑھ رہے تو خیالات کہیں اور رہے، تسبیحات بھی پڑھ رہے تو سارے مسجد کا چکر لگا لے رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو ہر چیز میں سچے دل سے جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو، نکال لاؤ۔ اور آگے فرمایا، یومن او اخافنی فی مقام، اور کبھی مجھ سے ایک بار ڈرا ہو اس کو بھی نکال کے لا لو جہنم۔ حقیقت میں کہ گناہ کرنے ہم جا رہے ہو، اور اس گناہ کے وقت اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، یا رشتہ دار کیا کہیں، نہیں، صرف ایک کوئی نہیں تھا، جیسا کہ اس آدمی کا واقعات کیے جو اپنی بہن کے ساتھ ہی رشتے کی منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت نیک تھی لیکن مجبور تھی، اس نے آخر میں کہا جب آدمی بڑھنے لگا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اللہ کا ڈر، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات۔ تو اللہ کا ڈر، یا پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب جو ہے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہا، جسے مصر کی جو ہے بیوی نے، تو یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بس اللہ کا ڈر، خشیت الہی، کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا اس عورت سے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کا ڈر، خشیت الہی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، پھر بھی میں ڈرتا ہوں۔ تو ایک بار جس نے سچے دل سے یاد کیا ہو یا مجھ سے ڈرا ہو، لا ان کو بھی نکال لو جہنم سے۔ مطلب وہ لوگ جن کے اعمال کی کمزوریوں سے، گناہوں کے باعث وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وقت جہنم کی سزا بھگت لیں گے، اس کے بعد ایک آواز دی جائیں گی کہ نکال لو ان لوگوں کو بھی جہنم سے، چونکہ اللہ کو تو بہانے چاہیے اپنے، کہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے کیسے ان کی مغفرت کر دو، ان کو معاف کر دو۔ تو آواز لگا جائیں گی، نکال لو جن لوگوں نے مجھے کبھی یاد کیا ہو، اور نکال لو ایسے انسان کو جس نے جو ہے میرے سے کبھی ڈرا ہو، اس کو نکال کے لاؤ۔ تو دیکھیے اللہ کا ڈر کتنی اہم چیز، اور یہ حدیث قدسی تھی۔ اسی طرح ابن حبان، صحیح ابن حبان کی ایک اور روایت ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے ڈر کے تعلق سے اتنی ساری باتیں قرآن حدیث میں آتی ہے، اس کو جمع کرنا ہی ممکن نہیں۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں، اور یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، خشیت الہی کا اس میں دیکھیے کیسا معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے، وَعِزَّتِي، قسم ہے میری عزت کی۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، جو سب سے زیادہ باعزت ذات ہے، اور وہی ذات ہے جس سے تمام لوگوں کو عزت اور شرف دنیا میں ملتا ہے نا۔ ہم دنیا میں عزت کے الگ الگ پیمانے بناتے، کوئی مالداری، حسب، نسب، خاندان، عزت کے وہ پیمانے نہیں، پیمانہ یہ ہے کہ اللہ جس کو عزت دیتے بس وہی عزت والا ہے۔ وَعِزَّتِي، اللہ کہہ رہا ہے، تو عزت کی قسم ہے میری، خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے کہ میری عزت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں کبھی بھی اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا معنی 2 خوف اور 2 امن کو اللہ ایک ساتھ جمع نہیں کریں گا؟ آگے خود اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتا رہا ہے حدیث قدسی میں کیا معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اذا اخافنی فی الدنیا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرا، تو اللہ فرماتا دنیا، امنتہ یوم القیامہ، تو میں اس کو قیامت کے دن امن دے دوں گا۔ پھر آگے فرمایا، وَإِذَا أَمِنَنِي
فی الدنیا، اور جس کو دنیا میں امن دے دیا، اخافت ہو فی الآخرہ، تو اس کو میں خوف دوں گا آخرت میں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا اور برائی سے رکتا رہا تو آخرت میں امن میں رہیں گا، اور جو انسان دنیا میں اللہ سے بے باک ہو کر جو چاہے کرا، مطلب دنیا کی زندگی امن سے گزار لیا، تو آخرت میں اللہ کا خوف اس کو ملے گا۔ میں دو خوف اور دو امن کو کسی بندے پہ اللہ فرمانا جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں خوف سے جیا آخرت میں امن ملیں گا، جو دنیا میں امن سے جیا آخرت میں خوف ملیں گا۔ یہ امن سے مراد دنیا میں من چاہا کام کیا تو آخرت میں جو ہے ڈریں گا، وہ جہنم میں جائیں گا، اور دنیا میں مجھ سے ڈر ڈر کر عمل سے رکتا رہا برے کاموں سے تو جنت میں امن کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ رب العزت دو امن اور دو خوف کو اپنے بندے پر جمع نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا میں ڈر گیا، آخرت میں نکل گیا، کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں نکل گیا کہ جو چاہے کیا، آخرت میں ڈر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آخرت کا ڈر جہنم، اور دنیا کا ڈر عمل کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن اللہ نے چونکہ منع کیا نہیں کر سکتا، بس یہ ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ نے یہ دل میں ڈالنا ہی نہیں تھا بات گناہ کی، کتنا مزہ آتا تھا نا۔ تو جب دل میں گناہ کی بات رہتی نہیں تو پھر نیکی اور بدی کا معاملہ ہی کہاں ہوتا، اور جنت جہنم کا فیصلہ ہی کیوں کرتا؟ اللہ فرشتوں کے ساتھ ہم کو پیدا کرتا، بولتا جاؤ تم بھی گھومتے رہو بس۔ یہ ایک اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیوں ہم کو پیدا کیا، یہ اس کی مرضی تھی، واللہ عالم، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور مالک سے غلام کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، سوائے اس کے کہ مالک خود بتا دے کہ بھائی کیوں میں نے کیا یہ، لیکن ہم کو حق نہیں چیلنج کرنے کا۔ اب کام یہ ہے کہ ہم پیدا کر دیے گئے ہیں، جو کہا جا رہا ہے بس عمل کیا جائے، بس ختم۔ یہ اب کام ہے ہمارا۔ اب ہم سوچیں گے نہیں اللہ نے ہم کو خامخواہ پیدا کر دیا، اب ہم سے سوال کریں، نہیں، ہو گیا۔ اب جو بتایا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، کیوں کیا وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا ہم پہ رحم کی بتا دے، نہ بھی بتائے تو اس کی مرضی، سمجھ رہا بات کو؟ تو پیدا کر دیا، اب کام کرنا ہے ہم کو، اچھے نیکی کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں جس نے خوف کھایا تو ہم دیکھیے خشیت الہی کی اہمیت، آخرت میں امن میں رہ گیا، اور دنیا میں جس نے موج مستی کر لی، منمانی کر لی، دنیا کی زندگی گزار لی اس کے مطابق اچھی، تو آخرت میں اس کو بہت ڈرنا پڑے گا اپنے رب سے۔ تو دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایک بندے پر۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کے اندر بھی دیکھیے ایک شخص کا خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ سے جو وہ ڈرتا تھا، گاڈ فیئرنگ تھا وہ، اس ڈر نے اس کے ساتھ کیا کیا ذرا سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس شخص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ کو پیسنا اور مختلف پہاڑوں پر مختلف زمین پہ جا کر اس کو ہوا کے ساتھ اڑا دینا۔ کیوں؟ تو آگے وہ کہتا ہے جلا دینا اور میری راکھ پیس کر ہوا میں اڑا دینا، اللہ کی قسم اس نے مجھ پر اگر گرفت کی تو مجھے سخت سزا دیں گا، اور ایسی سزا کہ کسی کو اس نے نہیں دی ہوں گی۔ بیٹوں سے کیوں کہا اس نے مجھے جلا کے اڑا دینا؟ کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے گناہ کیے زندگی میں کہ اللہ میری مرتے ہی گرفت کریں گا، اور ایسی سخت گرفت کریں گا میرے گناہوں کی وجہ سے کہ جیسی گرفت اس نے کسی کی آج تک کی ہی نہیں ہوں گی۔ مطلب وہ انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا تھا، اور اس کا اللہ سے جو ڈر تھا اس گناہوں کی وجہ سے، اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کرے۔ اس کے بیٹوں نے چونکہ اس نے وصیت کی تھی، وہ مر گیا، اسے جلایا، اس کی راکھ کو پیسا اور الگ الگ جگہ پہ اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے فوراً حکم دیا زمین کو، اور ایک حکم سے وہ آدمی جمع ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ نے اسے سوال کیا، میرے بندے کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت دنیا میں کہ مجھے جلا دینا، جلا کے اڑا دینا الگ الگ جگہ، کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت؟ تو وہ جو ہے حکم دے تو وہ جمع ہو گیا، وہ شخص زندہ تیار ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، اللہ نے اسے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تیری خوف نے، میرے گناہ اتنے زیادہ تھے دنیا میں کہ تیرا ڈر مجھے لگا کہ میرے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، رسوا ہو جاؤں گا نا اللہ کے سامنے، تو میں کیا جواب دوں گا، تیرے ڈر نے مجھے یہ مجبور کیا۔ اللہ رب العزت اس کے اس ڈر سے اتنا خوش ہوا کہ اسے بخش دیا اور مغفرت کر۔ خوف الہی اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ گناہ گار انسان کے گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں اگر حقیقی اللہ کا ڈر ہو۔ یہ نہیں کہ بس نماز ہوئی، نماز کے بعد کچھ تو بھی کرے، توبہ توبہ توبہ۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں بس چلو اب گناہ ہو گئے معاف، لیکن پھر نماز سے نکلے وہی نیت کے ساتھ کہ اب اگلے کو دھوکہ کیسا دوں۔ حج کو گئے، توبہ 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 توبہ، اب کوئی گناہ نہیں، لیکن حج اس لیے کر کے آیا کہ پرانا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے، اب نئے سے سرے سے جرم کروں۔ سمجھ رہے؟ ہم لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے، نہیں
اس شخص نے گناہ کیے تھے، جانتا تھا اللہ کی پکڑ ہے، جانتا تھا اس کی جہنم ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اس نے حکم اور وصیت دی مجھے جلا دو۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا ناممکن تھا، اس نے حکم دیا، مٹی نے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا، وہ زندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے سوال کیا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا تھا کہ تو یہ کہے؟ تو کہا اللہ تیرا ڈر۔ اس شخص کو گناہ تو کیے تھے لیکن اپنے رب سے حقیقی ڈر تھا کہ میرا رب میری گرفت کرنے والا ہے، میرا رب میری پکڑ کرنے والا۔ تو اس ڈر نے اسے مجبور کیا اور رب العزت نے اس ڈر کو اتنا پسند کیا۔ اللہ پسند کرتا ہے جو بندے اس سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کہ اس نے معاف کر دیا۔ اللہ کا ڈر سے مراد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف آمادہ ہو، اچھے کام کرے، برائی سے اپنی نفس کو روکے۔ یہ بات یاد رکھیے، نہیں تو اللہ کا ڈر بولے تو بس کچھ تو بھی آپ ڈر سمجھ رہے، توبہ کرے اور پھر معاملہ نہیں، حقیقی ڈر۔ تو اس شخص کو حقیقی ڈر تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے معاف کر دیا اس کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ کا ڈر بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے اسی طرح جو اللہ کے ڈر کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، کہ اگر اس سے کوئی ڈرا تو وہ معاف کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کون کھڑے ہوں گے؟ ان کھڑے ہونے والوں میں سے بھی ایک شخص وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا تھا۔ حدیث صحیح بخاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اس روز سائے میں ہوں گے جس روز کی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 لوگ، 7 پیپل، مطلب 7 وہ لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا کون ہے؟ انصاف کرنے والا بادشاہ۔ پہلا شخص جو اللہ کے سائے میں روز قیامت ہوگا وہ انصاف پسند حکمراں، بادشاہ، خلیفہ، لیڈر یا جج جو ذمہ دار ہو لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے، انصاف پسند پہلا انسان۔ دوسرا فرمایا اور کہا اس جوان کو جو شروع جوانی سے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، ایسا نوجوان جس کی جوانی کی ابتدا سے جوانی کی انتہا تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، مطلب اس کا جوانی کا فیز سٹارٹ سے اینڈ تک وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہو۔ اور انسان جوان ہوتا ہے 10 سال سے، بالغ ہو جاتا ہے نا 10 سال کے اسلام میں، اس لیے عبادتیں فرض ہو جاتی ہے۔ 10 سال سے شروع ہوتا ہے تو کم و بیش یہ عمر کا جو ہے 30، 33 یا 35 سال تک یہ چلتا ہے۔ کہ سب سے حدیث میں الفاظ ہے نا، انسان جنت میں اس حالت میں جائیں گا جو دنیا میں سب سے خوبصورت تھا، اور وہ اپنے عمر کے مرحلے میں 30 سے 33 کے بیچ کی عمر ہوگی، مطلب 30 سے 33 کی عمر اس کی ایسی عمر ہوتی جس عمر میں سب زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے، 33 بیماریاں یہ وہ ڈھلتے جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 سے لے کر کم بیش 30، 33، 35 تک یہ پیریڈ ہے، یہ جوانی کہلائیں گا، جو کہ آپ دیکھیے 25 سال کا کم و بیش مرحلہ ہو رہا ہے۔ تو جس کی ابتدا جوانی کی کیسے ہوئی؟ جس کی جوانی کی ابتدا ہوئی عبادت میں، اور جس کی جوانی کی انتہا مطلب اس نے اپنی ساری جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، ایسا بھی انسان جنت میں ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے ہم نوجوان اپنی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں؟ گناہ اور معصیت میں گزارتے ہیں۔ دیکھیے آپ کالج لائف، اسکول لائف کے ایک مرحلے سے آدمی جب ہائر اسکول میں آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، 8th اسٹینڈرڈ، وہاں سے لے کر اپنے زندگی پورے کالج لائف، ہمارے نکاح اور ہماری عمر کے 30-35 سال تک ہم صرف معصیت اور گناہ کے کام کریں اللہ، اور اس کے بعد پھر توبہ جب عمر ڈھلنے لگی، بیماریاں لا کے لپٹ گئی اور جس میں ساتھ دینا چھوڑ دیا، سماج نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، مال کمانے کی طاقت نہیں رہی، تو پھر توبہ چالو ہو گئی اور اللہ سے بس گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزریں گی، دوسرا وہ شخص ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو شخص جس کے دل مسجد میں لٹکا ہوتا تھا کہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، کی کیا ہو رہا ہوگا، کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہ مجھ سے نماز نہ چھوٹ جائے، کہ تاخیر نہ ہو جائے، کہ جماعت نہ مجھ سے چھوٹ جائے، کہ رکعتیں نہ مجھ سے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے۔ چوتھا شخص وہ ہے، وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے دوستی کی ہو اور زندگی بھر دوست رہا ہو، اور اس کی جدائی تک اس دوست سے اس کی دوستی مطلب جمع بھی ہوا اللہ کے لیے اور جدا بھی ہوا اللہ کے لیے، مطلب 2 لوگ جو ملتے ہیں اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو ایک معنی یہ کہ دنیا میں اگر ملے بھی تو اللہ کے لیے، اگر الگ بھی ہو رہے تو اللہ کے لیے۔ ایک معنی ہے کہ ملنے سے ختم ہونے تک اللہ کے لیے ساتھ رہے، مطلب شروعات بھی دوستی کی اللہ کے لیے بھی، اور مر بھی گئے، ٹوٹنے تک اللہ کے لیے ہی دوستی رہی۔ یہ ایک معنی ہے، رہے ساتھ بھی تو اللہ کے لیے، جدا ہو بھی تو اللہ کے لیے۔ آج ایسی دوستی ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم رہے ساتھ کسی کے معصیت اور گناہوں کے لیے، معصیت گناہ چھوڑ دیو تو ہم دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ دوست اچھے کون ہے؟ جو پیسہ خرچ کرتا ہے، حرام کاری کروا رہا ہے، فلاں، یہ بہت اچھا دوست، ارے یار وہ بند کر دیا تو اپن نے جانا چھوڑ دیا اس کے بعد، ہے نا؟ تو یہ آدمی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 5واں وہ مرد جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت منہ کالا کرنے کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں کہا مرتبے والی خوبصورت عورت؟ اس لیے ایک چیز تو اس کے مرتبے کی وجہ سے ڈر نہیں ہے کہ راز فاش ہوگا،
اسٹرانگ لیڈی ہے نا, بہت اس کا مقام ہے, سمجھے. تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے. چھوٹے موٹے لوگوں کے راز جلدی فاش ہوتے ہیں, بڑے لوگوں کے راز فاش نہیں ہوتے ہیں. ایک تو مرتبہ ہونے کی وجہ سے وہ کیس دبا سکتی ہے, آسانی سے معاملات کو مٹا سکتی ہے, اس کا مرتبہ ہے نا. دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے, وہ خوبصورت بھی ہے, اس میں ایک اٹریکٹیو پارٹ بھی ہے. ایک ڈر تو یہ کہ دنیاوی مشکل ہٹ جائیں گے اگر پکڑے بھی گئے تو, چونکہ وہ ایک بہت اونچے اثر رکھنے والی لیڈی ہے. دوسرا خوبصورت بھی ہے. اثر رکھنے والی خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس لیے کوئی بدصورت عورت بلائے تو انسان ویسے بھی جاتا نہیں. اثر وسر نہیں تو اس کو کوئی اٹریکشن, سمجھ رہے آپ. تو خوبصورت بھی ہے, اثر رکھتی ہے اور بلا رہی ہے, اور یہ تب کہہ رہا ہے, حالانکہ ڈر نہیں, دنیا کا ڈر نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چھٹا وہ جس نے اکیلے جو ہے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو, ایسا صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا ہو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتا, سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو الٹے ہاتھ کو نہ پتا. ایسا خاموشی میں اس نے ڈونیشن دیا, صدقہ دیا, چندہ دیا, عطیات دیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں. اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ایک ہاتھ چھپا کر دینا ہے. معنی یہ ہے کہ اس نے جب دیا تو کوئی شہرت نہیں چاہیے, کوئی نام نہیں چاہا, کوئی ریاکاری نہیں تھی, کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلام کرے جھک کر کہ مجھے زکوٰۃ چندے صدقات دیتے ہیں, کچھ نہیں, دے دیا, معاملہ ختم ہو گیا. اور ساتواں وہ انسان عرش کے سائے میں ہوں گا. آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس یاد کرنے سے اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی ہو, دونوں آنکھوں سے آنسو نکلا ہو. 7 لوگ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سائے نہ ہوگا. آخری 7واں انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو. ٹھیک, حدیث کے الفاظ ہے وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئی, بہہ پڑی. اور یہاں دیکھیں حدیث کے الفاظ, اکیلے تنہائی میں رویا ہو. اجتماعیت میں آدمی بہت رو لیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا ہو تو آپ دیکھیے ہر تھوڑی دیر میں ایک لہر آتی غم کی اور رونے کی. جب کوئی نئے رشتے دار انٹروڈیوس ہوتے جاتے ہیں تو اتنی دیر سب کو رونا آتا. اب وہیں کوئی آدمی اکیلا کھڑے رہ کر روئے نہیں دیکھیں گے آپ کو کوئی. اکیلے رونا یہ آدمی کو تبھی آ سکتا ہے جب وہ بے انتہا اور بے لوث کسی سے محبت کرتا ہے انتقال پر. تو اسی طرح اللہ سے اکیلے میں ڈر کر رویا. اجتماعیت میں کوئی بھی رو لے رہا ہے, دعائیں ہوتی اجتماعیت کے لوگ کتنا زور زور سے رو رہے ہیں. ان کے رونے کے مقابلے میں ان کی زندگی کے عمل نظر نہیں آ رہے کہ زندگی میں اتنا ڈر, جتنا رو رہا ہے اتنا ڈرتا ہو کہ معاملات میں اتنا صحیح ہو. تو اجتماعیت میں تو رو لیتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک انسان مسجد میں رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرا بہتر ہوتا اکیلے میں رونا, اس لیے کہ اکیلے میں رونے سے یہ فضیلت کو وہ حامل ہو جاتا کہ اللہ کے لیے رویا نا اکیلے. تو دیکھیں حدیث, اکیلے میں اللہ کے لیے رویا. اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے انسان رو لیتا ہے, اکیلے میں رونا یہ اصل چیز. تو اکیلے میں اللہ کے لیے رویا. خشیت الہی دیکھیے کہ اگر جو روتا ہے تو وہ عرش سائے میں ہے, جو ڈرتا ہے مر گیا تو جنت جا رہا ہے, مغفرت ہو جا رہی ہے. اللہ 2 خوف کو اور 2 امنوں کو جمع نہیں کرتا. اللہ نے اعلان کر دیں گا روز قیامت جو جہنم میں چلے بھی جائیں گے نکال لاؤ جو ایک بار بھی ڈرا ہوں مجھ سے. کتنی فضیلتیں خشیت الہی کی, اللہ کے ڈر کی, اور اس کے ڈر کی بنیاد پر اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ضروری ہے. ورنہ صرف ڈر کی بات ہو رہی ہے, اعمال ویسے ہی چل رہے ہیں. ڈر کا معنی ہی تو یہ ہے. اسی طرح جو ہے مستدرک حاکم کی جو ہے ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم یعذب یوم القیامہ. دیکھیے حدیث کیا آپ نے فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرے, اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کی آنکھیں جو اس کے آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت دن اسے عذاب نہیں ہوگا. جو انسان اللہ کے ڈر سے روئے اور ایسا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گر پڑے, ایسے شخص کو اللہ رب العزت روز قیامت عذاب نہیں دیں گا. کتنی باتیں آ رہی ہے اللہ کے ڈر کے لیے. مغفرت کے وعدے, مغفرت کی جا رہی ہے. جہنمیوں کو صرف ڈر کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے, عرش کے سائے میں صرف ڈر کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے جس کے آنسو گرے ہو زمین کے اوپر دونوں آنکھوں سے نکل کر. اور ظاہر سی بات ہے آنسو زمین پر تبھی گرتے انسان جب بہت روتا ہے. جیسا صحابہ کا معاملہ دیکھیے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے خوف سے, قبر کے عذاب سے, آخرت کی ہولناکیوں سے, کہ آتا ہے کہ آپ کے آخر وقت میں عمر کے دونوں آنکھوں کے پاس جو ہے 2 لکیریں بن گئی تھی جس سے آنسو کنٹینیو گرنے کی وجہ سے. مطلب فیشیل ایکسپریشنز پہ 2 لائنیں آ گئی تھی جس سے آنسو گرتے تھے ہمیشہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے اتنا کثرت سے روتے قبر کے پاس, جب بھی بیٹھتے چونکہ خبر سٹارٹ ہے, سوال جواب شروع ہو رہے ہیں, اللہ کا ڈر ظاہر سی بات انسان کو فرسٹ فیز میں ہو رہا ہے, تو اتنا روتے تھے کہ آپ جب روتے تھے خبر کے پاس تو آپ کے آنسو سے داڑھی بھیگ کر داڑھی سے جو ہے آنسو نیچے ٹپکتے تھے. یہی معنی ہے حدیث کا. جو اللہ کے ڈر سے رویا, رونے کی وجہ سے آنسو زمین پر ٹپکے. آنسو زمین پر تبھی ٹپک سکتے جب چہرے سے نکل کر وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں. اتنا رویا. تو ایسے شخص کے بعد اللہ فرماتا ہے
میں اسے روز قیامت عذاب نہیں دوں، کیونکہ میرے ڈر سے رویا ہے نا۔ اور جب کوئی انسان حقیقت میں اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ورنہ میں ایک بار رو رہا ہوں، پھر اگلی بار اگلا دھوکہ، پھر دوسری بار رو رہا ہوں، پھر تیسری بار دھوکہ، نہیں، اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے روتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو جو رویا ہو، آنسو نکلے ہو، زمین بھیگی ہو، اللہ نے کہا کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں کیونکہ وہ میرے لیے رویا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ خوب روتے تھے، خوب ڈرتے تھے، اور رونا ظاہر سی بات ڈر کی علامت ہوتی ہے، عاجزی کی علامت۔ تو اللہ کے نیک بندے، حتیٰ کہ انبیاء جو گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم عن الخطا ہے، انبیاء تک کثرت سے روتے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیک لوگوں کی پہچان ہے رونا، وہ گناہ نہیں کرتے پھر بھی روتے زاروں خطا۔ ہم تو گناہ کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ گناہ نہیں کر کے بھی روتے ہیں۔ یہی صفت ہے اچھے بندوں کی، جو ڈرتے اللہ سے ہو۔ اور جتنا ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنے رزلٹ سے اتنا زیادہ خوف کھاتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں انبیاء کیوں روتے تھے، ان کو کیا گناہ تو نہیں کیے تھے؟ نہیں، جتنا ٹاپ موسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو لیسٹ میں بھی سب سے کم مارکس کٹ ہونے کا بھی ڈر ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 100% پیپر لکھا، لیکن ڈر ہے کہ آدھا مارکس ہینڈ رائٹنگ وجہ سے تو نہیں کٹ ہو جائے، اس کو ڈر لگ رہا ہے۔ فیلئر کو نہیں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ انبیاء ٹاپ موسٹ لوگ ہیں دنیا کے، اس لیے خوف کھاتے رزلٹ سے۔ تو انبیاء کا یہ شیوا تھا کہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی روتے تھے۔ آج ہم گناہ کرتے روتے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جو خطا کی اس کے تعلق سے ایک روایت آتی، کثرت سے آدم علیہ السلام رویا کرتے تھے اس خطا کے لیے۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے اسلاف لکھتے کہ نوح کا نام نوحہ سے پڑا، اتنا روتے تھے، اتنا، نوحہ سمجھتے نا، نوحہ رونا، اتنا روتے تھے نوح علیہ السلام کہ ان کا نام نوح رکھ دیا گیا نوحہ کی وجہ سے، کیا کثرت سے روتے تھے۔ کئی انبیاءوں کے تعلق سے آتا کہ بکثرت رویا کرتے تھے، حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے، روتے تھے عاجزی کی وجہ سے کہ اللہ کی تھوڑی سی بھی پکڑ کر لے، جو خطائیں، چھوٹی خطائیں تو سب سے ہوتی ہیں، اس سے پکڑ لے۔ تو آدم کو کہا پھلنا کا، علیہ السلام کھا لیا، خطا تو ہوئی ہے نا۔ نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، روز قیامت ڈریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کہیں اللہ مجھے آج میری بددعا کی وجہ سے نہ پکڑ لے جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ڈریں گے جو میں نے توریا بات کو گھما کے پیش کیا تھا 2-3 موقعوں کے اوپر کہ اللہ مجھے نہ پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈریں گے کہیں وہ خپتی کو جو میں نے مکہ مارا تھا، میرا مقصد اس کو مارنا ہے لیکن مر گیا ہو، میں کوئی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ بڑے ہیں، ڈر رہے ہیں لیکن خوف کرتے ہیں۔ تو بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر۔ آج وہ ڈر ہمارے دل سے جو نکل گیا ہے۔ مستدرک حاکم کی ہی روایت ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ ایک نوجوان مطلب ایک نوجوان صحابی بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کے بہت زور زور سے شیورنگ، جس کو ہلنے لگے ہو، بے ہوشی میں ہوتا ہے نا کبھی آدمی، وہ ہوتا بہت تیزی سے ہلنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شخص نوجوان کے نزدیک اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نوجوان نے کہا لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور کہا کہ جو ہے تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ اس نے جب آیت سنی قوا انفسکم اہلیکم نارا، تو اس جہنم کے تذکرے نے اس کو بے ہوشی میں ڈال دیا اٹھا کہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوں میرے گھر والوں کو میں کیسے بچاؤں، وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول، یہ بشارت جو آپ نے ابھی دی جنت کی، کیا اس کے لیے ہے ہمارے لیے بھی ہے؟ اس کو کیوں دی؟ تو آپ نے کہا صرف نوجوان کے لیے۔ تو کہا ہم نے کیا کیا جو ہمیں بشارت نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ قرآن کی آیت آپ نے پڑھ کے سنا رکھا، اس لیے کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور خشیت الہی سے گر پڑا، ڈر گیا نا۔ جیسی آیت پڑھ گی قوا انفسکم واہلیکم نارا، گر گیا ہو، ڈر گیا ہو۔ کیوں ڈر گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو اس دن میرے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا اور میری وعید، میری وارننگ سے ڈرا، جو دنیا میں دی نا اللہ نے، مت کرو ایسا کروں گا، مت کرو ایسا کروں گا، جو ڈر گیا وعیدوں سے اور میرے سامنے کھڑے رہنے سے، تو وہ تو کامیاب ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے اس نوجوان کو خوشخبری دی، تو جنتی۔ اللہ کے ڈر کا فائدہ دیکھیے کہ جنتی ہو گیا وہ نوجوان۔ تو بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر۔ وہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ سے اشد ہم لوگ محبت کریں، جیسا ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اشد اس سے محبت کریں۔ وہ محبت پھر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس سے ڈرے بھی۔ اس لیے کہ انسان جسے سب زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس سے ڈر بھی لگتا ہے۔ کیوں؟ محبت جانے کا ڈر بھی تو ایک ڈر ہے بہت بڑا۔ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز۔ بہرحال تو یہاں مستد جو حاکم کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جو ہے خوشخبری سنائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف کا جو کیفیت خوف کی ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک صحابی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نماز میں جو ہے اتنا روتے، اتنی عاجزی کرتے اللہ کی کہ آپ کے سینے سے جو رونے کی آواز آتی تھی ایسا لگتا تھا کوئی چکی چل رہی ہے یا ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہے۔ ہانڈی میں کوئی ابلتی نا، بلبلے آ کے پھوٹتے ہیں، چیزیں الٹتی اندر کی، سبزی وغیرہ،
آواز ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور اتنا آپ خشیت سے آپ روتے کہ آپ کی وہ آواز لگتا کوئی چکی پیسی جا رہی ہے نا. جب آدمی سسکی لے کے روکتا ہے نا ہلو سے تاکہ کوئی سنے نہ، تو چکی پیسنے سی آواز. اور جب زیادہ روتا ہے اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو ہانڈیوں میں بلنے کی. تو آپ سن کے رونے کی آواز ایسی ہے جب چکی پیسی جا رہی ہے. مطلب جب آپ باریک خاموشی میں وہ کرتے، جب بڑھ جاتا تھا ایسا لگتا تھا ہانڈیاں میں کوئی چیز ابل رہی. اتنا نبی اکرم سے خوف کر. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب ہے. 2 drops، 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب. کون سے 2 قطرے؟ پہلا وہ قطرہ جو انسان جو ہے خوف سے اللہ کی آنکھوں سے بہاتا ہے. پہلا کون سا خطرہ؟ آنسو کا خطرہ جو انسان خوف سے اللہ کی بہاتا ہے، اللہ کو محبوب. اور دوسرا وہ خطرہ جو میدان جہاد میں انسان زخم کھا کر خون کا گرتا ہے. اس کا 2 خطرے، 2 drop جس کو بولے. ایک آنکھ سے جو نکلتا ہے اللہ کو پسند ہے، محبوب خطرہ ہے. دوسرا جسم جب کٹتا ہے، چھٹتا ہے، گولی لگتی ہے، تیر لگتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے جنگ کے میدان میں، جہاد میں، اللہ کی راہ میں حق کے لیے کوشش کرنے میں، یہ 2 خطرے اللہ کو پسند ہے. اور 2 نشان، ایک نشان وہ جو اللہ کی راہ میں زخم کھایا ہو، جہاد کیا لیکن انتخاب مطلب شہید نہیں ہوا لیکن زخم تو کھایا ہے بہت. ایک وہ نشان جو زخم جو اللہ کی راہ میں کھایا ہو، حق کے لیے کھایا ہو. اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کے سر پر یا ہاتھوں پہ آ جاتے. کبھی گٹھے آتے ہیں. انسان جب عبادت کرتا ہے، رف چادروں پر بیٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو گٹھے آ جاتے. کبھی سر پر آتا ہے، پیر کے کونے پر آتا ہے. جو پیر آپ سجدے قیام کے اندر مطلب قاعدے میں نیچے رکھتے ہیں تو انسانی جس میں نشان بن جاتے، گٹھے بن جاتے. تو آپ نے فرمایا پہلا وہ نشان جو جہاد کے میدان میں زخم کا ہوتا ہے، دوسرا وہ نشان جو انسان عبادت کرنے کی وجہ سے گٹھے آ جاتے ہیں اس کو، چاہے وہ سر پر ہو چاہے وہ پیر پر ہو، جو بیٹھنے سے آتے ہیں. یہ 2 نشان اللہ کو بڑے پسند. تو اس حدیث میں بھی پہلا وہ خطرہ جو آنکھ سے گرا. تو یہاں بھی دیکھیے خوف الہی کی اہمیت. بہت پسند ہے اللہ کو، اتنا پسند ہے کہ مغفرت کر دیتا اللہ، اس کی معاف کر دیتا. ایک بار بھی کیا ہوں گا اور گناہ گار جہنم میں جائیں گا. لیکن یاد رکھیے توحید پرست ہونا تمام چیزوں کے لیے شرط. توحید نہیں ہے تو پھر یہ تمام یہ جو ایک خطرہ بھی بایا ہو یہ سب کچھ کام نہیں آنے والا ہے. زندگی بھر بھی روتے رہو تو کام نہیں آئے. توحید کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ خوف الہی کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھ کر رشک ہوتا ہے، لیکن ان کی جب عقیدے کو دیکھتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں. تو یہ شرک کرنے کی بنیاد پہ تھوڑی خوف الہی فائدہ دینے والا. توحید پرست ہونا شرط ہے. بہرحال دیکھیے آپ یہ خطرہ اللہ کو، یہ خطرے بہت، جس میں یہ بھی آتا ہے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تابع تابعین اس قدر اللہ کا خوف رکھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں ان سے خوف رکھتی تھی. یہ فائدہ انہوں نے اٹھایا. ہمارے صحابہ سلف صالحین اتنا جو ہے اللہ کا ڈر رکھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں ان سے ڈرتی تھی. اور آج ہم جو ہے اللہ کا اتنا خوف ڈر نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز سے ہم کو ڈر لگتا ہے. ہر چیز سے ڈر لگتا ہے نا. یہاں تک کہ آج تو یہ حالت ہے، اللہ رحم کرے، کہ فون بھی آیا تو اٹھانے کو ڈر لگتا ہے کبھی کبھار. پتہ نہیں فون آ رہا، اب یہ جو ملک سے آ رہا وہ ملک سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا. اپنے رشتہ داروں کو بھی کوئی آدمی فون لگاتا تو اپنے موبائل سے لگاتا، باہر جا کے STD سے لگاتا ہے. نہیں وہ میرا. اتنا تو ڈر ہے ہم کو دنیا بھر کی چیز. تو صحابہ کا معاملہ، تابعین کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بے باک تھے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ دنیا کی تمام چیزیں ان سے خوف کھاتی تھی. اور جب ہم نے دنیا اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو دنیا کے سارے ڈر ہمارے دل میں آ کے بیٹھ گئے. سارے ڈر بیٹھ گئے. بیٹھے نہیں بیٹھے سارے ڈر آج بیٹھ گئے. سارے ڈر بیٹھ گئے. کیا عزت تھی، کیا مقام تھا صحابہ کا. آپ دیکھیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، 80 سال کی عمر ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے قسطنطنیہ، کانسٹینٹینپل، استنبول کے خلاف، جو کہ اس زمانے میں عیسائیت کا جو ہے گڑھ تھا، وہ مرکز تھا قسطنطنیہ کانسٹینٹینپل. اعلان ہوتا ہے اور ابو ایوب انصاری کہتے میں بھی چلوں گا. لوگ کہتے تم 80 سال کے ہو چکے ہو، بوڑھے ہو چکے ہو اور بیمار تھے سخت. کہا نہیں پھر بھی میں چلوں گا. تو اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت ہی اتنی. لیکن یہ تمام چیزیں توحید کے بعد، اس کے بعد اعمال، نماز، روزہ، زکات، تمام چیزوں کی باتیں، بندوں کے حق ادا بھی کرنا اس میں شامل ہے. ورنہ گھر ماں بیمار پڑی اور آپ بول رہے چلو اللہ کے نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، مجھے جانا ہے آپ کے ساتھ جہاد میں. کہا تیری ماں ہے تو کہا جا خدمت کر پہلے بعد میں دیکھ. تو بہرحال ان کا جذبہ دیکھی، کہا مجھے چلنا ہے. کہا چلیے. جب چلے تو محاصرہ کیا گیا، قلعے کو گھیر لیا گیا. جنگ کوئی کامیاب نہیں ہوئی، دشمن نے اپنے آپ کو بند کر لیا. قسطنطنیہ دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ تھا. پڑاؤ ڈالا گیا، 3 مہینے کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا. ابو انصاری نے وصیت کی اور بیماری بڑھتی گئی. وصیت کی کہ مر جاؤں تو یہیں دفنا دینا، لے کے نہیں جانا، تاکہ روز قیامت یہاں سے اٹھوں اور گواہ رہوں کہ اللہ تیری راہ میں نکلا تھا جہاد. ٹھیک ہے، وصیت مانی گئی. آپ وہیں انتقال کر گئے. آپ کا انتقال ہوا، جس خیمے میں تھے اسی خیمے کے اندر آپ کی قبر بنا دی گئی، جو کہ قلعے کی دیوار سے بڑی قریب تھی. مطلب دشمن کے تیر نہ آئے، اس سے دور کا فاصلہ ہوگا، قریب لیکن بہت قریب. آج بھی آپ دیکھیے وہ قلعے کی دیوار سے بہت قریب ہے ان کی قبر.
آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر. تو بہرحال دفنا دیا گیا. جب دفنا دیا گیا تو دفنانے کے بعد جو ہے مسلمان تو چلے گئے. اب وہاں کے گورنر نے مسلمان گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ اب تمہارے رسول کے ساتھی کی خبر کو ہم کھودیں گے, کھود کے اس کی ہڈیوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تاکہ تم ذلیل ہو. سمجھ رہے آپ؟ مطلب اس نے ایک جسارت کی بات کی, کیا نہیں تھا لیکن دیکھیے لکھا تھا صرف کہ اب ہم ابو ایوب انصاری رضی خبر کھودیں گے, ہڈیوں کو نکال کے بے حرمتی کریں گے تاکہ تم کو تکلیف پہنچے. اور انسان کو یقیناً تکلیف پہنچتی کو یہ خبر دے کہ اس کی کسی رشتہ دار کو دفنائے بعد نکالا گیا کھود کر, اور صحابی رسول کے ساتھ یہ سلوک ہو تو ظاہر سی بات ہے پورے امت کے لیے تکلیف کی بات ہے. تو مسلمان گورنر نے جواب دیا کہ قسم ہے اللہ کی, اگر تم نے ابو ایوب انصاری کی خبر کے ساتھ یہ سلوک کیا تو جتنی خبریں عیسائیوں کی میری سلطنت میں ہیں اور جتنے گرجائے سب کو ڈھا دوں گا. ہمارا ریونج کیا رہے گا تم سے کہ جتنے گرجائے سارے ہم ڈھا دیں گے اور جتنی خبریں میرے پاس عیسائیوں کی سب اکھاڑ کے پھینک دوں گا. تو اس نے جواب دیا, اس گورنر نے قسطنطنیہ کی, کہ قسم ہے کنواری مریم کی, میں ایسا کیوں کروں گا تمہارے رسول کے صحابی کے ساتھ, میں تو تمہاری صرف دینی حمیت کو جانچ رہا تھا. مطلب وہ ڈر گیا, خوف کھا گیا. تو دیکھیے ایک مسلمان جب اللہ سے حقیقت میں ڈرتا ہے تو ساری اس سے دنیا ڈرتی ہے. زندہ مسلمان کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے, مرنے کے بعد ہڈیوں کو تکلیف دینے کی بھی ہمت نہیں ہے کسی, چونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی. جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو پوری دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں, باقی سب کرتے ہیں, یہ حالت ہے. تو جب اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا خوف کھاتی تھی, جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو ساری دنیا کا ڈر ہمارے دل میں آ کے بیٹھا ہوا. یہ کریں گے تو ہماری مالیت چلی جائیں گی, وہ کریں گے تو ہماری سیاست چلے جائیں گی, ایسا کریں گے تو اکنامکلی ڈاؤن ہو جائیں گے, اس کے خلاف آنکھ اٹھائیں گے تو یہ ہو جائیں گا, توحید کی بات کریں گے تو ہمیں اس کا ممبرشپ سے نکال دیا جائے گا, ہم فلاں کریں گے تو کون ہم سے فلاں کریں گے. حالت یہ خشیت الہی خط. تو پھر دنیا کی خشیتیں, دنیا کا ڈر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر سے, اتنا روتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے رات کے وقت. یقیناً صحابہ تہجد گزار سبھی ہوا کرتے تھے, سلف صالحین کا بھی معمول تھا. اپنی داڑھی کو پکڑ کے اس قدر روتے تھے اور ایسا لوٹتے تھے, روایت میں آتا ہے, اور کہتے تھے دنیا میں نے تجھے چھوڑ دیا, میں نے تجھے طلاق دی. طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ سپریشن. آدمی اپنی بیوی سے مکمل دور ہوتا ہے, حالانکہ وہ اس پہ حلال ہوتی اس سے پہلے. تو کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دی, تو جا کر کسی اور کو اپنے جھانسے میں ڈال, مجھے جھانسے میں مت ڈال اپنے. اتنا اللہ سے ڈرتے تھے. اور دنیا کہیں حاوی نہ ہو جائے, دنیا کہیں سوار نہ ہو جائے, دنیا کے چکر میں آ کے اعمال نہ چھوڑ دوں, دنیا کے پیچھے پڑھ کر کہ میں دنیا کو ترجیح نہ دے دوں. اتنا خوف کھاتے کہ دنیا سے کہتے کہ میں نے تجھے طلاق دی, چھوڑ دی, جا کسی اور کا پلہ پکڑ, کسی اور کو وہ کر, میرے دامن کو چھوڑ دیتے. یہ صحابہ کا معاملہ تھا, انبیاؤں کا یہ معاملہ تھا. تو جب وہ اللہ سے ڈرتے تھے ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, کیا شخصیت ہے, کیا کارنامے ہیں. 10 سال کی آپ کی خلافت ہے, کبھی آپ پڑھے ان کا کردار, ان کی سیرت, ان کے کارنامے, ان کی حکومت, ان کی سلطنت, ان کا جو ہے حکومت کرنے کا طور طریقہ دنیا کے لیے مثال ہے, مثال عمر رضی اللہ عنہ. تو عمر ابن خطاب جس کی مالی حالت یہ ہے کہ جب گورنر بنے, بہت مالدار انسان تھے, لیکن خلیفہ بننے کے بعد سب کچھ لگا دیا اللہ کے. جب خلیفہ بنے تو حالت یہ ہو گئی کہ مسجد نبوی میں سو رہے ایک مرتبہ اور کپڑے پر پیول لگے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چمڑے کے 10 سے 11 پیون تھے عمر کے کپڑے کے اوپر, جو کہ مسلمان سلطنت کا خلیفہ ہے. یہ حالت ہے, مسجد نبوی میں سو رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک خاصی جو ہے قاصد آتا ہے, ڈپلومیٹ آتا ہے, جو فارس سے نکل کر آتا ہے, آ کر پوچھتا ہے مدینے کے اندر کہاں ہے عمر ابن خطاب کا قلعہ, محل تمہارا, کیونکہ ان کے پاس ان کے شاہان, ان کے جو خسرو ہوتے تھے, جو ان کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے, حالت یہ تھی کہ محل سوفسٹیکیٹڈ بڑے بڑے محل, اور حفاظت کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کے دستے جو صرف بادشاہ کی حفاظت کر رہے ہیں. بادشاہ سلامت کا تخت یہ حال ہے, سونے اور چاندی کا یہ حال ہے. اور خسرو جو بادشاہ ہوا کرتے تھے, جو فارس کے پرشین جو کنگز تھے, وہ 50 جو ہے کلو کا تو صرف تاج جس کے اندر قیمتی نگ اور وہ ہوتے تھے, وہ سر پر پہنتے تھے. اور چونکہ پہن نہیں سکتے تھے 50 کلو کا, کیسے آدمی سر پر اٹھائیں گا, تو تاج ان کا اوپر چھت سے لٹکا ہوتا تھا, سر اندر ڈال کے بیٹھ آتے تھے. تاج لٹکا ہوا ہوتا تھا تخت کے اوپر, یہ اندر جانے کے بعد تاج کو سر میں لے لیتے تھے, وہ اوپر لٹکا ہوا ہے. اتنی مال و دولت کی 50 کلو سے سر پہ پہنا ہوا, تاکہ بتائیں. اور یہی عمر ابن خطاب کا جو قلعہ ڈھونڈنے آتا ہے, مسلمانوں کی حکومت, عمر تقریباً 30 سے 35 ملکوں کا جو ہے خلیفہ. آج کے جو 30 سے 35 ملک ہوتے جس پہ عمر ابن خطاب کی خلافت تھی. اندازہ لگائیے 30 کنٹریز کا پرائم منسٹر کیسا ہوں, 30 کنٹریز کو کنٹرول کر رہا ہے, 30 ملک, عمر 30 ملکوں کا بادشاہ. اب وہ ڈھونڈنے آ رہا ہے کہ ہمارے بادشاہ تو ایسے رہتے, عمر کہاں رہتا ہوں گا. لیکن مدینہ میں تو کوئی بلڈنگ ہی نہیں دکھتی اس کو. پوچھا بھائی عمر کا قلعہ کہاں ہے, کہاں رہتے, تو بولے عمر قلعے ولے میں نہیں رہتے, بازار میں جاؤ اور پوچھو عمر کہیں مل جائیں گے آپ کو. عمر خلیفہ, لیڈر, بادشاہ, بازار میں, تعجب. وہ بازار میں آ کہا عمر کہاں ہے, تو کہا عمر مسجد نبوی میں ہوں گے, ابھی گئے ہیں دیکھ بھال کر کے
بازار کی مسجد نبوی میں گئے تو کوئی نہیں، مسجد سادی سیدھی بنی ہوئی ہے، اوپر جو ہے پتے ڈالے ہوئے سوکھے ہوئے کھجور کے، دیواریں واریں کچی پکی بنی ہے، بس ایک آدمی جو نیچے ریت پر سو رہا ہے، اس میں میٹس بھی نہیں تھی اس زمانے میں، اس کے اوپر پیون لگے ہیں اور کروٹ سو رہا ہے. جا کر اٹھایا اور کہا عمر کہاں ہے بھائی؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قلعہ بھی نہیں ملا، لوگ بولے بازار میں نہیں، اب تم بتا دو عمر کہاں ہے. تو کہا بولو کیا بات؟ میں ہی عمر ابن خطاب. تو وہ تعجب میں پڑ گیا، اپنے ملک واپس گیا، اور ملک جا کے چونکہ ایمبیسیڈر جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یہ بہت ہائی رینکنگ آفیسرز ہوتے ہیں، بہت دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ایک رپورٹ لکھی اس نے اپنے بادشاہ کو اور کہا ہے بادشاہ سلامت، ان لوگوں سے ہم کبھی نہیں جیت سکیں گے، یہ بات آپ میری نوٹ کر کے رکھ لیجیے. اس لیے کہ عمر یا مسلمان خلیفہ اپنے لوگوں کا اتنا چہیتا ہے کہ وہ تو لوگوں میں گھومتا پھرتا اٹھتا اور بیٹھتا اور سوتا ہے لوگوں میں. آپ کی حفاظت کو لاکھوں لوگ لگتے ہیں ہم کو صرف، کہ تو آپ پبلک چوائس سے نہیں آئے ہوئے، آپ پبلک ڈیمانڈ کے بادشاہ نہیں نا، آپ زبردستی آئے ہوئے. عمر تو پبلک چوائس ہے، پبلک میں گھومتا ہے. جو آدمی پبلک کی چوائس سے چن کر آتا ہے پبلک میں رہتا ہے، اور جو آدمی پبلک پر سوار ہو کے رہتا ہے نا، اس کو ڈر ہوتا ہے اسی کرسی کے نیچے کون کیا لا کے رکھ دیں گا، تو اس کی حفاظت بھی لگتی ہے. تو عمر پبلک چوائس تھے، تو وہ تو اتنا چہیتا ہے، اس کی قوم تو اتنا پسند کرتی ہے، لوگوں میں گھومتا اور پھرتا ہے عمر. تم کو تو حفاظت کو لاکھوں لوگ اور خلے لگتے ہیں. جس قوم کا لیڈر ہی اتنا چہیتا ہو، جس کو سیکورٹی خود کو ہی لگتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اب کیا، تو اتنا چہیتا عمر کہ گھوم رہا ہے پبلک کے اندر. تو کہا ہم نے جیت سکتے. تو عمر کا نام جب اگر لے لیا جاتا فارس کے بادشاہوں کے پاس، تو یہ خسرو کوڑے لگواتا جب کوئی عمر کا نام لیتا، اس لیے کہ عمر کا نام لیتے ہی اس کو جو ہے کانپنی لگ جاتی، ان کو جو تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی حکومت جانے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ لوگ ایسی حکومت کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے، اور جب لوگ پسند کرتے ہیں کسی حکومت کو تو وہ اپنے پر لاگو کر لیتے ہیں. تو اس کو ڈر تھا میرے لوگ بھی چل جائیں گے تھوڑے دن بعد عمر کے پاس، ہم تو یہ تو ظلم کے بنیاد پر اور زبردستی کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے نا. تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے دنیا ان سے ڈرتی. جب ہم نے اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو ہر چیز کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا. قرآن مجید نے بار بار یہ کہا، جیسا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اللہ نے کہا صرف مجھی سے ڈرو، میری طرف ہی دوڑو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھی سے ڈر رکھو اور میرا ہی ڈر رکھو. فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَلَا يَخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو اے نبی، مجھ سے ڈرو. بار بار یہ حکم قرآن نے کیوں دیا؟ اسی لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، دوسروں سے نہ ڈریں. قرآن نے ایک جگہ یہ بھی حکم دیا جو ہر بار ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت 102 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت بھی اس آیت کو پڑھتے تھے، خطبہ مسنونہ میں پڑھتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یاد رکھنا مت مرو، موت نہ آئے تمہیں اس حالت میں کہ تم ایمان والے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا انتخاب نکاح کی تقریب میں کیا. نکاح ایک خوشی کی تقریب ہے، ایک زندگی کی شروعات کی تقریب، اور آیت موت کی لائی جا رہی ہے اس کے اندر. اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ حق ہے، اور یاد رکھنا نہ آئے تمہیں موت مگر اس حالت میں کہ تم اللہ سے ڈرتے تھے. تو یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے اللہ کا ڈر کتنی اہم چیز ہے نا. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 205 فرماتا ہے اور کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اور اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر جو ہے یاد کیا کرو. گڑ گڑا کر اور ڈر کر اللہ کو یاد. گڑ گڑانا ظاہر سی بات ہے، جو آدمی ڈرتا ہے وہی گڑ گڑاتا ہے نا کسی کے ساتھ. تو تم اللہ کو خوب ڈر کے ساتھ اور خوب گڑ گڑا کر اس کے سامنے جھک کر عاجزی اختیار کر کے ڈر ڈر کر اس سے جو ہے دعائیں کیا کرو، اسے پکارا کرو. ڈر کے ساتھ اللہ کو پکارو، عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارو. یہاں بھی دیکھیے حکم دیا گیا، اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہی بیان کی گئی، صرف مسلمانوں کی نہیں، ہر نیک بندہ. اور جس میں یہ صفت ہوتی ہے